بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ان 4 بدبختوں کا ذکر کریں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کی نفرت اور ان کے لیے بڑی وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق و مالک ان سے محبت کی بجائے نفرت اور بغض رکھتا ہے۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت کے ساتھ قسمیں اٹھاتا ہے، خواہ وہ سچی ہو یا جھوٹی، اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے اور اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، کیونکہ اگر مال کا فروخت ہونا قسمت میں لکھا ہے تو گاہک نے اسے ضرور خریدنا ہے، اور اگر فروخت ہونا نہیں لکھا تو یہ 1000 قسمیں بھی اٹھا لے، گاہک اسے نہیں خریدے گا۔ لہذا تقدیر پر ایمان میں کمی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ لوگوں میں سے بنا دیا۔ اسلام نے کاروبار میں قسمیں اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ جھوٹی قسمیں تو کسی بھی صورت جائز نہیں، کیونکہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ البتہ کبھی کبھار کسی وجہ سے سچی قسم اٹھانا پڑ جائے تو اہل علم اس کے جواز کے قائل ہیں، مگر اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ نمبر 2، متکبر فقیر۔ یہ وہ شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت اور بغض ہے۔ ایک تو فقیر اور کنگال، دوسروں کا دست نگر اور محتاج، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر پسند نہیں، جائے کہ فقیر اور محتاج شخص تکبر کرے، جو ہے بھی کبر اور برتری کے اسباب سے محروم۔ گویا یہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ احکام الہی اور خشیت الہی سے بے نیاز ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا تکبر کرنا مالدار آدمی کے تکبر کرنے سے زیادہ کبیح ہے۔ نمبر 3، بوڑھا زانی۔ یہ تیسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے، زنا کے اسباب اور محرکات عموماً شباب، حرارت غریزہ قلت، معرفت، غلبہ شہوت، ضعف عقل اور کم عمری ہیں۔ یہ تمام اسباب اور محرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لمبی عمر اور معتد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، اس میں جماع کے اسباب اور عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے، اور بچی کچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذرائع موجود ہیں۔ لہٰذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ درم ہے، اس کے اندر خشیت الہی کی کوئی چیز نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے قیامت کے دن اللہ نہ تو بات کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا۔ بوڑھا زانی، جھوٹ بولنے والا حکمران اور متکبر فقیر۔ نمبر 4، ظالم حکمران۔ یہ چوتھا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی، اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرے، مگر اس کا معاملہ برعکس رہا۔ اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اللہ کے بندوں پر ظلم ستم اٹھائے۔ حکومت کے نشے میں اس قدر غرق ہوا کہ حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو بلا ڈالا۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل نفرت اور مغموس ٹھہرا۔ حالانکہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے عدل و انصاف کا دامن پکڑ لیتا تو اللہ کا ولی بن جاتا، اور اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی تقدیر میں اس کا حصہ زنا کا لکھ دیا ہے، جس کو وہ خواہ مخواہ کرے گا۔ تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، اور ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا ہے، پاؤں کا زنا جانا ہے، فحش کی طرف، اور دل کا زنا خواہش اور تمنا ہے، اور شرمگاہ ان باتوں کو سچ کرتی ہے یا جھوٹ۔ مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں محدثین کرام نے زنا کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ فعلی زنا، اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے جنسی ملاپ فعلی زنا کہلاتا ہے، اور اس کی چند صورتیں ہیں۔ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا زنا، اپنے محارم سے زنا، اجنبیہ سے زنا، بوڑھے آدمی کا زنا،
زنا بالجبر یعنی زبردستی زنا۔ ان صورتوں میں اگر زنا شادی شدہ سے ہو اور اپنے قربا یا گواہان شرعی کے ثبوت سے زنا ثابت ہونے پر رجم کیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ مجازی زنا یہ فعلاً تو زنا نہیں ہے، مگر یہ زنا فعلی کی ابتدائی سیڑھی ہے۔ پھر مجازی زنا کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، زنا العین، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت سے دیکھنا۔ نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا الاذان والسمیع، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی بات شہوت سے سننا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی بات شہوت سے سننا کانوں کا زنا ہے۔ زنا للسان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت سے شہوت اور غلط بات کرنا۔ نامحرم عورت کا نامحرم مرد سے شہوت اور غلط بات کرنا زبان کا زنا کہلاتا ہے۔ زنا الارکان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت سے چھونا، اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت سے چھونا ہاتھ پاؤں کا زنا ہے۔ زنا الفکر بالقلب، نامحرم مرد کا دل و دماغ میں نامحرم عورت کا غلط خیال لانا، اور نامحرم عورت کا دل و دماغ میں نامحرم مرد کا غلط خیال لانا دل و دماغ کا زنا ہے۔ مجازی زنا کے ارتکاب کرنے کی صورت میں گناہ تو ہوتا ہے جس کا کفارہ صرف توبہ و استغفار ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کمنٹ باکس میں ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔